اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے، تیسرا والیوم ہے، جس میں ہم انجینئر مرزا اور یہ صاحب جو بھی ہمارے بھائی عبداللطیف، پتہ نہیں عبدالرزاق ہے شاید میرے خیال میں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مجروح قرار دے دیا اور آج کل ایک پھیڑے والا بھی کروائے گا۔ ہمارے بھولے بھالے اہل حدیث بعض اوقات بولتے وہ بھی قرآن و حدیث سے بتاتا نا، ہاں لیکن اپنی طرف سے وہ بہت ساری باتیں اور بھی بتاتا ہے۔ جو آدمی اس کا چاہنے والا یہاں کوئی بیٹھا ہو غفلت والا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ رد نہیں کرنا پڑتا، ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے۔ چاول پکے کے نہیں پکے کیسے دیکھتے، پورا کھا کے تھوڑے سے معلوم پڑتا ہے۔ اس کا ایک آڈیو کلپ ہے، سمجھ رہے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ماشاءاللہ سمجھدار ہوں۔ اس نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، وہ بھی تمہیں ایک منی خدا بنا دے گا۔ نہیں سنے آپ لوگ یہ کبھی؟ کیا سنتے آپ لوگ؟ اس نے بات کہی، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور ہم کو بہت زیادہ رد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور 2 بار اس نے کہا میری جیب میں ہو کہ تمہارا رب تم کو یہ آفر دے رہا ہے کہ تم 60 سال کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دو، تم کو کیا کرے گا، کیا بنائے گا؟ منی خدا بنا دے گا۔ جنتی منی خدا ہوں گے۔ اور اس نے سمجھایا بھی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ اس کے لیے موت نہیں ہے، تو جنتی کو موت آئے گی نہیں آئے گی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جنتی بھی جو چاہے گا وہاں پر جنت میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا آفر دے رہا ہے؟ 60 سال کی زندگی تم سے ہی گزار دو، اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ نعوذ باللہ منی خدا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے گمراہ کا۔ دیکھیے اب یہ بیچاروں کی حالت، پہلے تو میں انجینئر علی مرزا سے بولوں گا کہ آپ دونوں چھوٹے ہیں میرے سے عمر میں، پھر بھی میں بھائی سے آپ کو مخاطب کروں گا۔ علی بھائی، آپ کو یا ان صاحب کو کس نے کہا کہ یہ تمام بحث لے کے بیٹھے رہیں آپ؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک ذمہ داری دی ہے کہ میری کتاب اب کوئی اور پہنچانے والا نہیں آئے گا یا پھر لانے والا نئی کتاب نہیں آئے گا، یہ کتاب محفوظ ہے غیر مسلموں تک یا ان مسلمانوں تک جو قرآن سے ناواقف ہیں، دور ہیں، بنا سمجھے کے پڑھتے ہیں، گمراہیوں میں مبتلا ہے، ان تک صرف قرآن پہنچاؤ، ان کی گمراہی کے بارے میں بات مت کرو، ورنہ وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے مخالف ہونے کے نتیجے میں وہ قرآن کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، ہر جماعت، ہر فرقہ یہی کام کر رہا ہے۔ انجینئر کو تو میں نے علی، میں آپ کو کئی مرتبہ میسیجز کر چکا ہوں، آپ کی طرف سے جواب بھی آیا، شکریہ، کہ آپ کا کام نہیں ہے میرے بھائی۔ اور میں یہ اہل حدیث بھائی سے یہ کہوں گا کہ پہلے آپ نے یہ فرقہ بنایا کیوں؟ اہل کا لفظ ہی فرق ڈالنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اچھا، کیا آپ لوگ صرف ایک دوسرے کے کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ 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 ہیں کیا آپ کے سامنے؟ آپ آج ایک اردو کی بخاری شریف یا کسی کا بیان سن کے یہ سمجھ رہی ہیں امام بخاری کے الفاظ ہیں؟ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں آپ، بہت بڑی غلط فہمی میں، ایک بلنڈر مسٹیک کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ اگر وہ امام بخاری کے الفاظ ہیں بھی تو 300 سال کے بعد، 300 سال میں 12 جنریشنز ہوتی ہیں، ہر 25 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی، تو 12 جنریشن سے، 12 پشتوں سے ایک بات پتہ نہیں کس کس جگہ سے بدلی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس میں آپ کو حدیث کے کچھ مراتب ہیں، کچھ لیولز ہیں، ایک مرسل ہے، ایک مرفوع ہے، ایک ضعیف ہے، ایک موضوع ہے، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا؟ اگر ہے تو پھر یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں ابھی آپ دونوں سے مخاطب ہوں، میں تمام لوگوں سے بھی اس بات پہ مخاطب ہوں کہ بھائی آپ سب سے پہلے قرآن ہاتھ میں لیجئے، جو آتھنٹک چیز ہے، جو محفوظ ہے، 1500 سال سے اب تک اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں آئی، دنیا کی کسی جگہ سے اٹھا کے آپ ایک پرنٹ منگوا لیجئے، اللہ اس کو محفوظ رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ میں قیامت تک اس کو محفوظ رکھوں گا، ہم اس کو بنیاد بنائیں گے نا۔ ایون آپ جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں
وہ قرآن ترجمہ پڑھ رہے ہیں. سوری. آپ کسی عالم کا فہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے آپ عربی سیکھنا. پھر اس مقام پہ جا کے میں آپ کو ایک بار پھر سمجھاؤں گا، جس کی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ کے قرآن کو نہیں پڑھا، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی. آپ ایک اسٹوری کی طرح، قصے واقعات کی طرح ایک بے ترتیب بنا کسی کنٹینیویشن کے ہے قرآن ایک عام آدمی کے لیے، اگر وہ ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھے گا. میں تو ایک لفظ اور ایڈ کروں گا جو شاید کسی نے نہیں کیا ہے اب تک، میرے تو اب تک کانوں تک یا آنکھوں تک نہیں پہنچی وہ بات. قرآن تو دعوت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب صرف ذکر کرنے کے لیے، لوگوں تک نصیحت پہنچانے کے لیے، میری وہ پرانی بات کو یاد دلانے کے لیے میں نے بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم. اور پھر بہت سارے اس کے یعنی نام ہیں قرآن کے. وہ ہدایت بھی ہے، اور وہ فرقان بھی ہے، وہ میزان بھی ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا راستہ بتاتی ہے، سب کچھ ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچتے رہو اور یہ کرتے رہو اور بیچ میں سے کلپ نکال کے بیان کرنا اور قرآن کی آیتوں کو اس طرح توڑ موڑ کے پیش کرنا؟ یاد رکھیے جہنم میں اپنا گھر بنانے کے برابر ہے. اللہ کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دیجئے. آپ جتنا ہو سکتا قرآن پیش کر دیجئے، کسی کو کسی کا عیب منہ پہ مت بتائیے. آپ جتنا قرآن پڑھا دیں گے، ہوگا کیا؟ ایک بندہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے لیا، لے کے وہ پڑھنا شروع کرے گا، سمجھنا شروع کرے گا. اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. اپنے آپ کو پیوریفائی کریے یا توبہ کریے. آپ نے گناہ کیے ہیں تو پیوریفائی کا مطلب ہے وضو کرنا، تعوذ کرنا. وضو کرنا باڈی دھو لینا ہے، تعوذ کرنا زبان سے اقرار کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی پناہ طلب کر لی ہے، یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس شیطان مردود کے شر سے، وسوسوں سے مجھے محفوظ رکھ. اب جب آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جائیں گے، یہ نیت لے کے قرآن پڑھیں گے کہ مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کو ہدایت دیں گے. اس کے بعد پھر سے یہ دعا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ اس کتاب سے تو مجھے ہدایت ہی دینا، گمراہ نہ کرنا، اور ایسے لوگوں کی طرف کا راستہ بتانا جس پر تیرا انعام ہوا. یہ طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. اگر یہ طریقہ کوئی عرب بھی استعمال نہیں کرے گا، اس زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی استعمال نہیں کریں گے، تو گمراہ ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے. یہی بات ہے. اتنی سمپل سادہ سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں انجینئر محمد علی مرزا اور یہ بھائی جو بھی ہیں، میں آپ دونوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں. آپ بیچ میں آ رہے ہیں قرآن کے اور انسانوں کے، آپ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لوگوں کو قرآن تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں. آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. بس اتنا کریے میرے بھائی، لوگوں کو قرآن سے محبت دلا دیجئے، پھر وہ جانے، ان کا رب جانے. آپ کا رب خود ہی یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. میں نے آپ کو ڈنڈا لے کے داروغہ بنا کے تو مان مسلمان ہو جا، تو اہل حدیث ہو جا، تو شیعہ ہو جا، تو بریلوی ہو جا، تو کرسچن ہو جا، تو فلاں ہو جا. یہ بولنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. میرا پیغام دنیا تک پہنچا دو. اس میں سب سے پہلی لسٹ میں تم اپنے آپ کو رکھو. تم اسی کتاب کو لے کے خود بھی عمل کرو. تم اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ، گھر والوں کو سمجھاؤ، پڑوسیوں کو سمجھاؤ، محلے والوں کو سمجھاؤ، دوست احباب کو سمجھاؤ. آہستہ آہستہ وہ گینگ بڑی ہو جائے گی، تو پھر وہ دوست ایک دوست سے ملائے گا جو دوسرے محلے میں رہتا ہے. پھر یہ دوست بولے گا میرا سسرال دوسرے شہر کا ہے، وہاں تک بات پہنچے گی، آپ کو وہاں بلایا جائے گا. پھر وہ بولے گا میرا بیٹا کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں آپ کا ایک بیان رکھنا چاہتا ہے. اس طرح دین کو پھیلائیے، ورنہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں جو ہے صحیح طور پہ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ایک جھوٹی کتاب لے کے آپ تبلیغ کرنے نکل جا رہے ہیں، فضائل اعمال، موت کا منظر. ارے بھائی قرآن لے کے جائیے، اتنا پیارا کام آپ کر رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک جھوٹی کتاب کو آپ پرچار کریں. کس نے کہا آپ سے یہ بات کو پھیلائیے؟ صحابہ اکرام کون سا فضائل اعمال پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے؟
چلیے یہ بھی ویڈیو تیسرا بھی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ چوتھا ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا.